دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ آج کل اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو ملاقات جنازوں میں ہوتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والا انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دعاؤں میں بھی، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور درد کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ لوگ بدن سے میل تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ خوبصورتی کا تعلق زبان سے ہے، کمال کا تعلق عقل سے ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا یہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ انسان بیماریوں کے خوف سے کھانوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن خدا کی سزاؤں کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ جب خالی پن محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دل کو سکون محسوس ہوگا۔ جس نے وقت کو پیدا کیا اسے وقت دے کر دیکھو، آپ کا وقت بھی بدل دے گا۔ جب روٹیاں 4 ہوں اور کھانے والے 5 ہوں تب صرف ماں ہی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جس کے دل پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر رکھو، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی پاری کا انتظار ضرور کریں، کیونکہ قسمت جب تھپڑ مارتی ہے تو منہ پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی بھی چیز کے لیے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ عبادت صرف جانماز پر نہیں بلکہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، دوسرا وہ جو اس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، اللہ پاک ہر بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی کے سفر میں کبھی بھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، ہم لمحوں میں ٹوٹنے بکھرنے والے انسان کہاں اس قابل کہ کوئی بڑائی جتا سکیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ جس پر کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگڑ سکتے ہیں۔ اللہ کو 3 اعمال بہت پسند ہیں، سردیوں کا وضو، جوانی کی عبادت، گرمیوں کے روزے۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ انسانوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے اور کچھ کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ حضرت علی نے فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو سب اچھا، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہی اسے سنبھال بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ پر سب چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر یقین بھی رکھو، وہ تمہاری چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ والدین کی دعائیں ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہیں، ان کی دعاؤں میں چھپی طاقت سے ہمارے اندر بہترین خیالات اور ہمت کی کرن بنی رہتی ہے۔ میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔
اس دنیا میں ہر انسان آپ کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، مگر صرف آپ کے ماں باپ ہی ہیں جو آپ کی کامیابی دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔